قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، لاس میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. عصر کا وقت ہے اور ہم سورۃ العصر کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. عصر کا وقت دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک سینس آف لاس آ جاتا ہے کہ دن چلا گیا، تھوڑا سا باقی ہے، دن جا رہا ہے، مجھے اپنے کام سمیٹ لینے چاہیے، مجھے اپنے کام کر لینے چاہیے. اور کرنے کے کاموں میں عام طور پر ہمیں صرف دنیا کے کام یاد آتے ہیں کہ دنیا کے کام کرنے، ان کاموں کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آئے. لہٰذا ایک یاد دہانی اعمال صالح کے بارے میں، کیونکہ وہی لوگ نقصان سے نکل سکیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی. الحمدللہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنا خالق مالک رازق سمجھتے ہیں. ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی بس ایک امتحان ہے. یہاں انسان سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے ایسے عمل کریں کہ جو ہمارے رب کو راضی کر دیں، تاکہ آخرت میں وہ ہمیں فائدہ دیں، دنیا میں بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں. تو ایمان الحمدللہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ان پر ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر پر بھی ایمان ہے، اچھی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. دوسری چیز ہے عبادات، جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے. اور عبادات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ ہی بتائیے؟ نماز. اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو. نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہے نا کہ اس کے لیے ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے. نہ وقت سے پہلے قبول ہوتی ہے اور نہ بعد میں. تو نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم نماز ادا کر لیں. نماز پڑھنے کے لیے جو پاکیزگی کی شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم شرط باوضو ہونا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا. وضو کرنے سے جہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ان سب چیزوں سے میل دور ہوتی ہے، وہیں ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا. اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ مل کے دل کہتے ہیں اس کو عربی میں، یعنی صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیپ کھول کے ہاتھ آگے نیچے کر دیں، نہ، ہاتھوں کو ملے، سستی نہ کریں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ملتے ہیں تو آپ کی سرکولیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں سارے جسم کے کنیکٹرز ہیں. جب ہاتھ میں کچھ مساج ہو جاتا ہے تو سارا جسم فریش ہو جاتا ہے، خون کی سرکولیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. پھر آپ جب کلی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خالی منہ میں پانی ڈال کے باہر نہیں، کچھ لوگوں نے دیکھا ایسے ایسے بس چھینٹے ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کلی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مسواک. جو لوگ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہر جگہ مسواک ملتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو اس کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنی جیب میں رکھتے ہیں مسواک، جہاں بھی وضو کرے ساتھ مسواک کرتے ہیں. لیکن اگر مسواک نہیں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ انگلی کے ساتھ دانتوں کو آگے پیچھے سے صاف کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ منہ کے اندر جو علائشیں دھل جائیں گے. ناک صاف کریں گے تو ناک سے ساری گرد و غبار جراثیم نکل جائیں گے. چہرہ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے، مل مل کے دھونے. آپ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا، کوئی حصہ خشک نہیں رہا. یہ کوہنیاں جو ہے نا، ایسے نہیں کہ بس پانی یوں یوں ڈال لیں، بلکہ پانی بازو پہ ڈال کے بازو کو ملیں
اور یہ कोई सुख ही नहीं रहनी चाहिए, वरना वुजू नहीं होगा, और वुजू नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। फिर उसके बाद पाँव को भी इसी तरह। एक दफा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऊंची आवाज में लोगों को बताओ, क्योंकि आप देख रहे थे कि कुछ लोग पाँव कैसे धो रहे थे, बस पानी के आगे ऐसे डाल के ऊपर ऊपर से, पीछे से एड़ियां खुश्क थी। तो आपने फरमाया वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, एड़ियों के लिए आग की हलाकत है, यानी जो हिस्से खुश्क रहे आग में जलेंगे। कितनी तवज्जो की जरूरत है, बात तो छोटी सी है। तो पाँव को भी मल के धोएं, अच्छी तरह पानी बहाएं। अगर किसी वजह से आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप पाँव ऊपर नहीं उठा सकते, तो मेक श्योर कि कोई हिस्सा खुश्क न रहे। वुजू में कौन सी चीजें फर्ज हैं जिनका धोना लाजिम है या जो काम करने जरूरी है? कितने हैं वो फराइज? चार फराइज हैं। हाथ कहाँ तक? कोहनियों तक। मुंह ऊपर बाल जहाँ तक है ना, बालों से लेके कानों की लोर से लेके, और थोड़ी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तीसरी कौन सी चीज है? सर का मसा। सर का मसा भी जरूरी है। मसे तो कई लोग ऐसे करते बस यहाँ ऐसे हाथ फेर लेते दो उंगलियां, ऐसे मसा नहीं होता। पूरे सर का मसा करना चाहिए, पूरे हाथ पीछे ले जाए। और मर्दों के लिए कि आगे भी लाएं, औरतें तो नहीं लाती, लेकिन मर्दों को पीछे ले जाकर आगे भी लाने चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें और क्या धोना है। पाँव धोने में क्या धोना है? टखनों तक धोना है। टखने, एंकल्स, गिट्टे धोए जाने चाहिए। एड़ियां सूख जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, उनको रगड़ के धोना चाहिए। सूखी एड़ियां वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, एड़ियों के लिए आग की हलाकत है अगर वो सूखी रह गई। बाज़ वक़्त हम सब कुछ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमें वुज़ू सही नहीं करना आता, जिंदगी गुजर जाती है ऐसे ही बस चल चलाव करते रहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वुज़ू किया और खूब अच्छी तरह वुज़ू किया तो उसके जिस्म से उसके गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। नाखून इतने ना बढ़ाएं कि जो किससे मुशाबे, किसके नाखून लंबे होते हैं? इंसानों के नाखून लंबे होने चाहिए कि कटे हुए होने चाहिए? कटे होने, तराशे हुए होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इंसान है, अल्लाह ने हमें अकल दी और हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया नाखूनों का तराशना फितरत में से है। लंबे नाखून ना रखें क्योंकि उसके नीचे नजासत जमा हो जाती है, चिमड़ जाती है। क्योंकि आप जब लंबे होते हैं तो अंदर से ऐसे कर करके थोड़ी साफ कर रहे होते हैं। बाहर से तो हम मल लेते हैं ना, तो अंदर से तो नहीं मलते, तो वो गंदगी वही रह जाती है। फिर आप खवातीन हैं, आप लोग आटा गूंथते हैं, खाना पकाते हैं, वो सारी निजासत उधर चली जाती है और वो कई बीमारियों का बायस बनती है। बाद में बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है खाते वक्त कहीं और इंसान मुसीबत में पड़ जाता है। तो पहला फायदा क्या है अच्छी तरह वुजू करने का? जिस्म तो साफ होगा लेकिन साथ गुनाह भी निकल जाएंगे। दूसरा फायदा आखिरत का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे जबकि वुजू के निशानात की वजह से उनकी पेशानियां और हाथ पांव चमक रहे होंगे। तो जो कोई तुम में से अपनी चमक बढ़ाना चाहे उसे बढ़ा ले। क़यामत के दिन अंधेरा होगा, आपकी उम्मत चूंकि वुजू करती है तो उनके ये बाजू भी चमक रहे होंगे, उनके चेहरे भी चमक रहे होंगे, उनके पाँव भी चमक रहे होंगे, उनके बालों से भी चमक निकल रही होगी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की पहचान होगी। दुनिया में भी आपने देखा होगा कि जो लोग बाकायदा हर नमाज के लिए सही वुजू करते हैं मल रगड़ के, उनके चेहरे चमक जाते हैं, उनके चेहरे चमक जाते हैं, उनके ऊपर नूर आ जाता है। तो क्या क़यामत के दिन नूर नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो फिर कैसे वुजू करना है? अच्छे से वुजू करना है। फिर एक और फायदा है वुजू के बाद दुआ पढ़ने का। कौन सी दुआ है वुजू के बाद की? किस किस को आती है वुजू के बाद की दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को आती है लेकिन सबको नहीं आती। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आती वो अपने उस्ताद से कहें हमें वुजू की दुआ सिखाएं, क्योंकि इसका सवाब बहुत ज्यादा है। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हमारे जिम्मे ऊंट चराने का काम था। मेरी बारी आई तो मैं शाम के वक्त उनको चरा के वापस लाया। मैंने आकर देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर लोगों को कुछ बता रहे हैं। तो उन्हें भी शौक आया कि क्या बात कर रहे हैं, वो हमारी तरह थोड़े थे कि अच्छा बता रहे हैं, इनको बता रहे हैं, मैं तो भागू यहाँ से, मेरा तो कोई काम नहीं, मैं तो ऊँट चराता हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ, मैं लेट रहा हूँ। वो ऐसा नहीं करते थे, वो हरीस थे इल्म के
کیونکہ انہیں پتا تھا کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور علم انسان کو عزت دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اور علم کے زیادہ ہونے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ربی زدنی علما۔ یہ نہیں سکھایا گیا قرآن میں ربی زدنی مالا، ربی زدنی علما۔ تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے، شوقین ہونا چاہیے کہ جہاں سے بھی کچھ ملے لے لے۔ تو عقبہ بن عامر اونٹ چرا کے آئے ہیں اور آ کے کلاس لے رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں اور ان کو بکریاں چرانی پڑتی ہیں یا ان کو کوئی اور ایسا کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ان کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو بھی شوق دلائیں اور یہی عقبہ بن عامر کی مثال دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، لکھ دی جاتی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، کتنی اچھی بات ہے جو سننے کو ملی۔ یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا، یعنی جب میں نے کہا واہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات بتائی، تو میرے پاس ایک اور شخص کھڑا تھا، وہ کہتا ہے پہلی بات اس سے بھی اچھی ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی ابھی آئے ہو، آپ نے تمہارے آنے سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ جو شخص وضو کر کے یہ پڑھ لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی دیر لگی آپ کو یہ کلمہ پڑھنے میں؟ کوئی دیر لگی؟ کوئی دیر نہیں، لیکن اگر علم نہ ہو، سیکھا نہ ہو، جانتے نہ ہو تو کیا ہم پھر بھی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں علم عطا کیا، جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے وقت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہیں، بہت بڑا اجر کما سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وضو اچھی طرح کرنا چاہیے نماز سے پہلے۔ نماز سے پہلے اور کیا کام ہوتا ہے؟ وضو کے علاوہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے؟ عورتیں تو اذان نہیں دیتی، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں کیوں سنا رہی ہیں اذان دینے کا ثواب؟ وہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہر کو، باپ کو، گھر کے مردوں کو شوق دلائیں کہ وہ بھی اذان دیا کریں، شوق سے دیا کریں، خوشی سے دیا کریں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، یعنی صبح صبح بکریاں لے کے چلے جاتے ہو، تو ذرا جنگل میں تو مسجد نہیں ہے۔ اب انہوں نے ان کو کیا سکھایا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے جب بھی تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی جن اور انسان یا جو کوئی اور بھی سنے گا وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یعنی ساری مخلوق، کیڑے مکوڑے، پودے، پتھر، ہوا، ساری چیزیں گواہی دیں گی اس بندے نے جنگل میں اللہ تیرا نام لیا تھا اور بلند کیا تھا۔ تو جب کبھی آپ پکنک پہ جائیں، سفر پہ جائیں، راستے پہ گاڑی روکیں، نماز کا وقت آ جائے، آپ کیا کریں؟ بچوں سے کہیں اذان دو، ان کو اذان دینا سکھائیں۔ جس کسی گاؤں میں اذان دینے والا کوئی نہیں، وہاں کسی بچے کو اذان سکھا کے انہیں کہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، اتنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہوگا اس کی گردن باقی لوگوں سے اونچی ہوگی، وہ دوسروں سے زیادہ اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے اسے زمین پر دوسروں سے بڑا رتبہ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی عزت دنیا کے کسی بڑے عہدے میں ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن وہ کتنے دن کے لیے ہے؟ وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی۔
یہ چیزیں ساتھ جائیں گی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اذان کے بعد نماز آ گئی. نماز کا کیا فائدہ ہے پڑھنے کا؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ نماز سے بھی گناہ مٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بس پڑھ لی، مشکل سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے خوش بھی نہیں ہوتے. نماز پڑھ کے خوش ہوا کرے، اچھے سے وضو کیا، اچھے سے نماز پڑھی، پھر خوش ہو گیا، اللہ سے اچھی امید رکھی، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر سجدے پہ درجہ بلند ہو جاتا ہے، آپ کا مقام پہلے سے اونچا ہو گیا. نماز سے پہلے جس درجے پہ آپ تھے اب آپ اس نیچے والے درجے پہ نہیں رہے. اس نماز کے بعد آپ کا درجہ اوپر ہو گیا، اگلی نماز کے بعد اور اوپر، ہر نماز کے بعد اور اوپر 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 اوپر. ہمیں دنیا میں بھی ترقی بڑی پسند ہے. اگر کسی کو 16ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ میں پروموشن مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ترقی مل گئی. ہر نماز کے بعد آپ کو جنت میں ترقی مل جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، معدان بن ابو طلحہ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جسے میں کروں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہو. تو ثوبان نے خاموشی اختیار کی، میری بات کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی. تیسری دفعہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کر دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا. اب آپ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ غلطیاں ہمارے دل پہ بوجھ ڈالتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں ہم کو. تو اس کا علاج کیا ہے؟ وضو، نماز دل لگا کے پڑھنا، شوق سے پڑھنا. صرف فرض نہ پورا کیا کرے کہ میں نے فرض پورا کر دیا میں نے پڑھ لی نماز، بلکہ کیا کرے پورے شوق سے. اور آپ نے یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہیں تاکہ وہ بھی شوق محبت سے نماز پڑھے. اکثر مائیں کہتی ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے، کیا کریں، بچوں کو نماز کی طرف کس طرح لائے. اگر آپ ان کو بچپن سے یہ باتیں سکھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھنے لگ جائیں گے. آخر ان کے اندر بھی انسان کا دل ہے نا، کیوں نہیں پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں بعض لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے. آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کا کیا ثواب ہے؟ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. دنیا میں کیا کچھ ہے دنیا میں؟ مثلا ہم آ رہے تھے حیدرآباد سے تو ہم نے دیکھا راستے میں اتنے خوبصورت آموں کے باغ تھے، بڑے بڑے درخت اور قطار اندر قطار، یعنی ایسا سین میں نے بہت کم دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک ایک درخت پر کتنے آم ہوں گے اور جن کے یہ باغ ہیں پھر وہ یہ آم بیچتے ہوں گے اور کتنے وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کے باغ پر آم لگے ہیں اور پھر کہاں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پوری دنیا میں آم جاتا ہے پاکستان کا. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ سارے باغ آپ کو مل جائیں تو آپ کتنے خوش ہو نہ خوش. اور صرف یہی نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا میں جتنے باغ ہیں سارے آپ کو مل جائیں. پوری دنیا میں جتنا سونا ہے سارا آپ کو مل جائے. پوری دنیا میں جتنے بینک ہیں سارے آپ کے نام لگ جائیں. خوش ہوں گے؟ کتنے خوش ہوں گے؟ بہت خوش ہوں گے کہ اتنا کچھ مل گیا. اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس اور 2 رکعتیں سنت فجر کی آپ کو پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، وہ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بڑی کمائی ہے. تو اس لیے نماز کو حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں اور صرف فرض پہ گزارا نہ کریں، سنتیں بھی شوق سے پڑھیں. جو شخص دن میں 12 سنتیں پوری کرتا ہے، 2 فجر کی، 4 اور 2 یعنی 6 سنت ظہر کی،
2 मगरिब की, 2 इशा की, 12 हो गई। जो ये 12 रकअतें पढ़ता है उसका अजर कितना है? जन्नत में एक महल बन जाता है उसके लिए। अब हर रोज आप 12 रकअतें पढ़ रहे हैं, हर रोज कितने महल्लात बन गए आपके। दुनिया में एक घर बनाना मुश्किल है, एक झोपड़ी बनाना मुश्किल है। जिन लोगों के सैलाब में घर गिरे हैं उनसे पूछे घर की कीमत, उनसे पूछे घर की कदर। तो दुनिया में घर बनाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के घर बनाना आसान कर दिया है। इसके बावजूद हम मुश्किल काम के पीछे तो पूरी तवज्जो लगाते हैं और जो आसान काम है वो नहीं करते। शैतान ने हमारे लिए सुन्नतें पढ़ना इतना मुश्किल कर दिया है कि हाय हाय नमाज बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता। प्यार से वुजू करके अल्लाह की मोहब्बत में आए मुसल्ले पे सुन्नत पढ़ें, फर्ज पढ़ें, फिर सुन्नत पढ़ें और खुश हो जाएं। अल्लाह ने सेहत दी है, तौफीक दी है, वक्त दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खुशी से भर जाता है जब अल्लाह की खातिर मुसल्ले पे खड़े होते हैं। और जब सिर्फ हाजिरी लगवाने जाते हैं और छड़प छड़प करके खत्म, तो उससे फिर कुछ नहीं मिलता। फिर इसी तरह हमारे जिस्म के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है हर रोज। जिस्म में कितने जोड़ हैं? 360। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह के वक्त तुम में से हर एक के जोड़ पर सदका वाजिब होता है। पर बस हर एक तस्बीह कहना सदका है, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, किसी को नेकी की तलकीन करना, किसी को बुराई से रोकने, सब सदके हैं। ये जोड़ों के जिस्म के सदके अदा हो रहे हैं। और इन सारी चीजों के बराबर 2 रकातें हैं चाश्त की, 2 नफल चाश्त के वक्त, ये सारे जोड़ों का सदका है। लिहाजा अगर हो सके तो आप क्या करें? फजर की नमाज पढ़ें, अजान शुरू होती है तो उठ जाएं, नमाज पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। इतने में 7 बच्चे भी उठ जाएंगे। सूरज जब निकल रहा हो तो बच्चों के लिए नाश्ता बना लें, बच्चों को स्कूल भेजें और घर का कोई भी काम करने से पहले 2 रकातें पढ़ लें। आपके पूरे जिस्म का सदका अदा हो जाएगा, आपके जोड़ों की दर्दें और तकलीफ ठीक हो जाएगी। करके तो देखें पाबंदी, क्योंकि जिस जोड़ का रोज सदका निकले उसकी दर्द कैसे नहीं ठीक होगी। ये इलाज है, लेकिन हम सुस्ती करते हैं। और खूब अच्छी तरह सजदा करें, खूब अच्छी तरह रुकू करें, पूरा स्ट्रेच करें, रुकू पूरी तरह कमर झुकी भी हो, सजदे में नीचे हो, अच्छी तरह जमा के करें सजदा। तस्बीहात ज्यादा कर लें, अगर वक्त कम है तो 3 भी ठीक है। और फिर अल्लाह से कोई एक दुआ मांग के उठ जाए, घर के काम शुरू कर दें। और अगर 2 की बजाय 4 पढ़ेंगे, अल्लाह ताला सारे दिन के कामों का जिम्मा ले लेगा, सब चीजें आसान हो जाएंगी। और उस वक्त आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं साथ, यानी एक ही वक्त में चाश्त की नियत भी कर लें और इस्तिखारे की भी कर लें। अगर आपने कोई काम अहम करना है, कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कोई जरूरी काम करने हैं, तो वो भी नियत साफ कर सकते हैं और इस्तिखारे की दुआ पढ़ लें। मर्दों को जमात से नमाज पढ़ने पर 27 गुना ज्यादा अजर मिलता है। मर्दों को घर में नहीं नमाज पढ़नी चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए। अगर कोई मर्द बाजमात इशा पढ़ता है और बाजमात फजर पढ़ता है, उसके लिए सारी रात का क़याम लिख दिया जाता है, गोया उसने सारी रात इबादत की है। और जो बाजमात नमाज अदा करता है उसे आग से भी निजात मिलती है और मुनाफिकत से भी, यानी उसका निफाक दूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन नमाज बाजमात अल्लाह के लिए अदा करे और तकबीर उला पाए, उसके लिए 2 बरातें लिख दी जाती हैं। एक आग से बरात यानी बरी हो गया, आग से निकल गया, और एक निफाक से बरात। लेकिन औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अजर का बायस है। सहन की बजाय बरामदे में, बरामदे की बजाय कमरे में, और कमरे की बजाय कोठड़ी में ज्यादा अफजल है नमाज पढ़ना, क्योंकि उसमें यकसुई ज्यादा होती है। अच्छा, बाज लोग नमाज के बाद मुसल्ले से उसी वक्त उठ जाते हैं, ऐसा ना किया करें। ठीक है, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते कोई कुर्सी रख लिया करें, उसमें बैठ जाया करें। बात बुजुर्ग खवातीन होती है ना, तो नीचे नहीं बैठा जाता, उससे कुर्सी पे बैठ जाए, तस्बीह करें, जिक्र करें, दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहां तुमने नमाज पढ़ी थी बैठे रहोगे और रिया खारिज न करोगे, यानी वजू नहीं तोड़ोगे, तो फरिश्ते दुआ करते रहते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, ऐ अल्लाह इस पे रहम फरमा। यानी सलाम फेर के जितनी देर आप मुसल्ले पे बैठ के जिक्र करते हैं,
उतनी देर फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहते। और अगर कोई ये कर सके कि फजर की नमाज पढ़ी, वहीं पर अज़कार किए, फिर उसके बाद कुरान पढ़ा, और फिर उसके बाद ये है कि वहां पर सूरज निकलने का इंतजार किया, उस वक्त तक कुरान पढ़ते रहे, जब सूरज निकल आया 15 मिनट गुजर गए, फिर वहीं पर नफल पढ़ लिए, तो फिर हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। जिसको ये नसीब, जिसके बच्चे बड़े हो गए, जिसमें और बड़ी जिम्मेदारियां ना हो, वो ये रूटीन बना सके तो बहुत अच्छा है। फिर इसी तरह अपने लड़कों को, छोटे बच्चों को भी और जवान बच्चों को भी मस्जिद का शौक दिलाएं कि मस्जिद जाया करें, मस्जिद की खिदमत किया करें, मस्जिद की सफाई किया करें, मस्जिद की सफे दुरुस्त किया करें। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। एक उसमें से वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, वो मस्जिद से निकल के आता, फिर सोचता अच्छा नेक्स्ट कब जाना है मस्जिद, फिर टाइम देखता है, फिर मस्जिद मस्जिद मस्जिद, यानी उसके दिल में मस्जिद बसी हुई है, मस्जिद से मोहब्बत है उसको। तो ऐसा शख्स जो है क़यामत के दिन जब हर तरफ धूप होगी, उसको अर्श का साया नसीब होगा। फिर जो शख्स मस्जिद का हमनशीन होता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे, ऐ हमारे रब, किसे ज़ेब देता है कि वो आपका पड़ोसी बने। अल्लाह ताला फरमाएगा, वो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। कहाँ है वो? कुछ लोगों को मस्जिद से बड़ी मोहब्बत होती है, वो उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन कुछ लोग मस्जिद से भागते हैं। बदनसीबी है। मस्जिद की तरफ जाने वाले हर कदम में नेकी मिलती है और गुनाह माफ होता है। जो मस्जिद बनाए उसके लिए जन्नत में घर बनता है, चाहे छोटी सी मस्जिद क्यों ना हो। आप देखिए कि सैलाब की वजह से कई मस्जिदें गिर गई हैं। आप सर्वे कराएं, पता करें, और सारे अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके चाहे एक कमरे की मस्जिद बनवा दें, मस्जिद बनवाएं, क्योंकि लोगों के लिए मस्जिदें नहीं रही, इबादत की जगह नहीं रही, बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं रही। फिर इसी तरह आप देखें कि हर रोज कुछ न कुछ सदका जरूर किया करें। एक तो यह है कि आप हर रोज किसी फकीर को कुछ देते रहे। एक यह है कि कोई आपसे लेने वाला नहीं है, आप घर में ही जमा करें, अलग कर दे, अपने पैसे अलग कर दे। कोई एक अलमारी बना ले, कोई खाना बना ले, कोई गल्ला बना ले, पैसे गल्ले में डाल लें। जो चीज आपके घर में इस्तेमाल नहीं होती उसे जाके उस अलमारी में रख दें, और जब देखें कि कोई जरूरतमंद है वहां से गए और निकाल के दे दिया। हजरत आयशा और हजरत अस्मा जो थी, उनमें से एक बहन जो थी वो हर रोज देती जाती थी और एक बहन जमा करके इकट्ठा देती थी। जैसे आपका दिल करे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जरूर खर्च करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च की उसके लिए 700 गुना लिखा जाता है। और मसलन जिसने ये हाल बुक कराया, जिसने इसमें अपना माल लगाया, आपके लिए जगह बनाई ताकि आप अल्लाह की बात सुन सकें, नेकी का अमल कर सकें, तो ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होता है। और इसका अजर कितना है? 700 गुना ज्यादा। और फिर जितने लोग आए, उन्होंने सुना, उसका सवाब, फिर सुनने के बाद जो अमल किया वो जब तक होता रहेगा उसका भी सवाब सदका जारिया उनको मिलेगा। तो इसलिए खैर के काम, मस्जिद बनवाना, मदरसा बनवाना, उस्तादों की तनख्वाह देना और पढ़ने वाली बच्चियों की फीस देना, किताबें खरीद के देना, ये बेहतरीन सदका जारिया है। इससे लोगों की जिंदगी में तब्दीली आती है। और फिर आप देखिए कि जो भूखे को खाना खिलाना, हत्ता कि अगर आप एक खजूर भी किसी को खिलाते हैं, एक खजूर भी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करता है, अपने दाएं हाथ से लेता है और उसको ऐसे बड़ा करता है जैसे कोई अपने घोड़े के बच्चे को खिला खिला के बड़ा करता है, यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ बराबर हो जाता है। एक खजूर क़यामत के दिन आपको पहाड़ बराबर दिखेगी। आज वो हम देने से कतराते हैं, हमारे दिल में बुखल होता है कि अगर हम गरीब को दे दें हम क्या करें। हजरत आयशा के घर एक खातून आई, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। घर में देखा हजरत आयशा ने तो कुछ नहीं था सिवाय 2 खजूर। उसने क्या किया कि दोनों बच्चियों को खजूर दे दी और खुद भूखी रही। यानी देने वालों ने भी कुछ नहीं छोड़ा और माँ ने क्या किया, बच्चों को दे दी और खुद नहीं खाया। तो आप देखिए कि माँ भी अपने बच्चे को जो देती है ना, या बाप भी खिलाता, वो भी सदका शुमार होता है। बस हलाल कमाई में से होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, खामोशी से, चुपके से, ऐसे कि किसी को पता न चले। जो सदका करता है उसको फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं 2 फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका मुतबादिल अता फरमा। यानी जो इसने निकाला है
اتنا اس کو اور دے دے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ کون دعا کرتا ہے؟ کون دعا کرتا ہے؟ یہ فرشتے. کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں دینے والے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل دے دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک کے رکھے اس کا مال ضائع کر دے. وہ کسی ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں اس کو فائدہ نہیں ہوتا. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرتا ہے، یعنی 2 چیزیں دیتا ہے، 2 کھجوریں، 2 کپڑے، اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اے فلاں ادھر سے آؤ، یہاں سے داخل ہو. اتنا اس کا مقام ہوگا. پر دے اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر ممکن نہ ہو اور سب دیکھ رہے ہو تو یہ نہ سوچے اب میں نہیں دیتی کیونکہ سب دیکھ رہے. بس دو. پھر کیا آپ نے کرنا ہے صدقے کے علاوہ؟ ذکر، اللہ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. پھر جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. اور آپ کو پتا جب قبر میں انسان جاتا ہے یہی 3 سوال ہوتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان کہتا ہے ربی اللہ. وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، کیا دین ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. ایسے بندے کے لیے آواز دی جاتی ہے اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. اس کے لیے اپنے رب پر بھی راضی ہوں، اپنے دین پر راضی ہوں، اپنے دین پر چلے. ایسے کام نہ کریں جن سے دین نے منع کیا ہے، ایسے کام نہ کریں جس سے نبی نے منع کیا ہے. اور خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں. افسوس یہ کہ اس وقت عورتوں کی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹائٹ پجامے پہن کر کہ جس میں جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، باریک کپڑے پہن کے سلیو لیس کا نہیں. اللہ نے ہمیں نمائش کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اپنے جسموں کی نمائش لوگوں کے سامنے کریں. ہمیں باحیا لباس پہننا ہے. باہر نکلے تو اپنے بال ڈھانپ کے نکلے، دوسرے مرد بال نہ دیکھیں ہمارے، سینہ نہ دیکھیں ہمارا. اور پھر خواہ مردوں سے باتیں نہ کریں. حیا کا تقاضا یہی ہے کہ عورت اپنے دائرہ کار میں رہے، چھپی دوستی نہ کرے. جس مرد سے کوئی شک ہو جائے کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو بلاک کر دے، اس سے بات نہ کرے. عورت بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ہر ایک کا دل لبھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا آپ مردوں کا دل لبھائیں. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ کے اندر عزت اور حشمت اور حیا ہو. یہ ہمارے دین کی نمایاں علامت ہے. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کھائیں یا پیئیں الحمدللہ کہیں. ایک گھونٹ پانی کا پی کے الحمدللہ جو کہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ جو الحمدللہ کہتا ہے میزان بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ پانی پی کے الحمدللہ کہنے سے اللہ راضی ہو گیا، کتنا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے عمل پر نیکی بھی بہت زیادہ دیتا ہے، بہت راضی ہو جاتا ہے، قدردان ہے ہمارا. پھر 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. لہذا اپنی انگلیوں پر یا تسبیح لے کے 100 دفعہ سبحان اللہ، دن میں کم از کم ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی کہیں. اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ لیں تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. اور جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف زیادہ پڑھیں. جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے سے شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے شیطان نہیں ساتھ آتا. پھر رات کو سوتے وقت تھکے ہوئے ہوں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں. ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، نیند بھی اچھی آئے گی. رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو یہ پڑھے اس کے بعد کہ اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے رات کو کچھ لوگوں کو تو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، سائڈ بدل جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تسبیح پڑھ کے سو جائیں. نیند بھی عبادت ہو گئی. اسی طرح نماز کے بعد تسبیحات پڑھے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ کو. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1.5-2 منٹ. کیا ہمارے پاس 1.5-2 منٹ نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھے، کیونکہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز روکنے والی نہیں. پھر اسی طرح آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. پھر مجلس کے آخر میں بھی دعا پڑھیں. پھر ایک اور عمل، روزانہ تلاوت قرآن ضرور کرے، تھوڑی ہو یا زیادہ، جتنی توفیق ہو. ہر حرف پر 10 نیکیاں. اور تلاوت جو ہوتی ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں. ترجمہ یاد کرے. آپ کتنی بھی بڑی عمر کی ہے نا، ترجمے والا قرآن لے لیں، ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن سمجھ آنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں. اپنے گھروں کو درسگاہ بنائیں، اپنے گھروں کو درسگاہ بنائیں. ایک کمرہ، مثلا آپ کا ڈرائنگ روم ہی ہے، 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، محلے کے 10 لوگ اکٹھے کر لیں. آپ خود کوئی کتاب پڑھ کے سنا سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ آپ سنا دیں، نہیں تو آپ آڈیو لگا کر ان کو لیکچر سنا دیں. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، ہفتے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جو آپ کی توفیق ہو. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان دیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا سرٹیفکیٹ لیں. جو لے سکتے وہ ضرور لیں، جو نہیں لے سکتے اور ان کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، الحمدللہ اب ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. ہم اپنے گھروں میں بھی آڈیو لگا کے سن سکتے ہیں اور قرآن شروع سے آخر تک سمجھ کے تفسیر سے سن کے پڑھ سکتے ہیں. اب رمضان بھی آ رہا ہے، فہم القرآن کی جو تفسیر ہے ہر روز 1 سپارہ 2 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے. اپنے اپنے گھروں میں 10 لوگ بلا لیں، فہم القرآن پورا کریں، رمضان میں پورا قرآن سن جائیں. رمضان کے بعد 2 آیتیں بھی لگائیں اور ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں سکینت آئے گی، آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا. اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہے؟ اگر آپ کسی اسکول کالج میں پڑھاتی ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لائبریری میں وقت اس طرح گزاریں. اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، وہ قرآن فار آل ایپ میں سے روز آدھے گھنٹے کا لیکچر اسکول آتے جاتے سنیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی خیر پھیلے گی. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جو سورۃ الکافرون پڑھتا ہے اس کی شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے. پھر اسی طرح صبح شام 3 بار قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اگر پڑھے تو ہر شر سے نجات مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کام، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ سے خوف بھی کیا کریں، اللہ پہ بھروسہ کیا کریں، توکل کیا کریں. پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہر ایک کی خیر خواہی، اچھے اخلاق سے بات کی، اچھی طرح دوسرے سے معاملہ کیا. شوہر کی اطاعت سے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ستر اپنا ڈھانپ کے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. پھر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر آگ سے نجات ملتی ہے. صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ناراض ہے منا لیں، ان کو تحفے بھیجا کرے، ان کے لیے دعائیں کیا کرے، ان کو ملنے چلے جائیں، ان کو اپنے گھر بلا لیں، ان کے بچوں کی فیس دے دیں، ان کے غم دکھ بانٹ لیں، ان کو اچھا مشورہ دے دیں.
آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آ جائیں گی. جو کسی کی تنگی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں. کسی کا قرضہ چکا دے, کسی کے لیے دعا کر دے. راستہ جاتے ہیں نا ایسے سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کوئی بےچارے رولے پڑے ہوتے ہیں, کوئی تکلیف میں, جاتے جاتے دعائیں کرتے جایا کرے ان کے لیے, اللہ ان کی تکلیف دور کر دے. کوئی ہاتھ پھیلا رہے, یا اللہ اس کو رزق دے. کسی کو علم نہیں, یا اللہ اس کے لیے کوئی علم کا بندوبست کر. یعنی لوگوں کو دعائیں دیں, دعائیں. اور اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منزلوں میں گھر کا ضامن ہوں جو اپنا اخلاق اچھا کر لے. اور آپ کے قریب ہوگا قیامت کے دن وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہوگا. لوگوں پہ رحم کیا کرے, سختی نہ کیا کرے. اپنے بچوں پہ خاص طور پر مہربانی کرے, ان کو مارا نہ کرے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹا نہ کرے, چیخ چلا کے نہ بولا کرے. گھر کی فضا کو اچھا رکھیں. غصے کے باوجود غصہ پی جائیں. طاقت ہے آپ میں کہ غصہ نکالیں, پھر بھی غصہ پی جائیں. ایک دوسرے کو سلام میں پہل کریں. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں, لالچ نہ رکھیں دل میں. تکلیف آئے تو صبر کریں, اور کوئی بھی نیکی کا موقع ہو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا. اور پھر اگر برائی کا ارادہ تھا اور نہیں کی پھر بھی اجر ملے گا. اگر کسی اور کو بھی نیکی کی رہنمائی کر دیں گے وہ کرے گا, اس کا بھی اجر ملے گا. اور آخری بات یہ, علم حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں اور چھوڑے نہیں. تھوڑا ہو مسلسل ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے کام کہ جو ویسے تھوڑا بھی ہو لیکن مسلسل ہو. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نیکیوں کو کر لینے کی توفیق دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے, اور ہماری آج کی اس مجلس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے. آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی انتظامیہ کو بہترین جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.